الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ویا شفیع المذنبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و تکریم زیب و زینت آستانہ عالیہ قادریہ کریپڑ شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر اویس احمد قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جلیل القدر علماء کرام، عالم نبیل فاضل جلیل، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا جناب محترم علامہ سعید الازہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادگان جلوہ فرما ہے حضرت قبلہ پیر مختار احمد صاحب قادری حفظہ اللہ تعالی، آپ جلوہ فرما ہے، اور جملہ برادران طریقت۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے حضور خوشبو رومی یادگار اسلاف پیر طریقت کشتہ عشق و محبت حضرت قبلہ پیر سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عرس پاک کی نشست میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب 2020 میں حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرہ شریف، ان کی معیت میں مجھے یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تو ایک اسی طرح دستار فضیلت کا پروگرام تھا، اور حضرت قبلہ پیر سردار احمد عالم قادری صاحب خود جلوہ فرما تھے، اور ان کی محبتوں کا وہ منظر دیکھا تو ابھی میرے ذہن میں یہ شعر گردش کر رہا تھا کہ درد جب بھی دہائی دیتا ہے ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ان فضاؤں میں آج تک ہم کو ان کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ یہی پنڈال، یہی برآمدہ، اور اس کے ایک کونے میں بیٹھ کے درس رومی دیتے ہوئے وہ آج بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی آواز کانوں میں رس گھول رہی ہے، اور کبھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ جب وہ کرسی صدارت پہ جلوہ فرما ہیں اور ان کی صدارت میں عارفانہ کلام پڑھا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سنتے سنتے ہی طبیعت دھلتی چلی جا رہی ہے، اور ایک روحانیت ہے جو طاری ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آستانہ ہے جس نے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں روحانیت کے فروغ میں کام کیا ہے۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں اس آستانے کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، آپ اکثر ہمیں یہ بات سنایا کرتے تھے، اور یہ میں آج حضرت قبلہ پیر سردار احمد عالم قادری صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ ایوان اقبال لاہور میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اور اس میں علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری تلمیذ رومی ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا،
اور پروفیسر محمد منور صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے گفتگو کرتے کرتے یہ جملہ کہہ دیا، اور صدارت مفکر اسلام، نباز عصر، مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرسی صدارت پہ جلوہ فرما تھے۔ تو پروفیسر منور صاحب نے کہہ دیا کہ عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ رہتا ہے تو آبادیاں ہوتی ہیں، ہریالیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ جاتا ہے تو پیچھے روتے ہوئے ویرانے چھوڑ جاتا ہے، اور لوگ پھر ان ویرانوں میں روتے رہتے ہیں۔ ایسا جملہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ تو میرے پیر و مرشد حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج پہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب مجھے آپ کا بڑا احترام ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن عاشق کی جو تعریف آپ نے کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ عاشق وہ نہیں ہوتا کہ جو جائے اور پیچھے ویرانے چھوڑ کے جائے، عاشق وہ نہیں ہوتا جو جائے اور پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے جائے۔ فرمایا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے دھڑکتے ہوئے دل چھوڑ کے جاتا ہے، مشن چھوڑ کے جاتا ہے، اور دین کی خدمت کی ہریالیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ عاشق جاتا ہے تو پیچھے ویرانے نہیں ہوتے، پیچھے آبادیاں ہوتی ہیں، اس کا مشن بھی آباد ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی آباد ہوتا ہے، اس کا نام پھر مٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو دوام عطا فرماتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کا مشن اور اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور یہی رنگ آج ہمیں حضرت قبلہ پیر سردار احمد عالم قادری صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ وہ خود تو زیر مزار چلے گئے لیکن ان کا مشن جاری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے جو منصب نبوت عطا فرمایا، اس کے اندر 3 بنیادی ذمہ داریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ ان میں پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی جب آتا ہے وہ 3 کام کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دلوں کو پاک کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے۔ اس کی نگاہ جس دل پہ پڑ جاتی ہے، گندے دل پاک ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، چہروں پہ طہارت نصیب ہوتی ہے، اور انسان کا قلب و نظر جگمگانے لگتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وراثت نبوت جب تقسیم ہوئی تو کچھ مقام وہ ہیں جہاں تینوں میں سے کوئی ایک شے پرومیننٹ نظر آتی ہے، کچھ وہ مدرسے ہیں جہاں تلاوت آیات کا منصب زیادہ نظر آتا ہے، کچھ وہ خانقاہیں ہیں جہاں تزکیہ باطنی زیادہ نظر آتا ہے، کچھ وہ مدارس ہیں جہاں تعلیم کتاب و حکمت نظر آتی ہے، لیکن کچھ خانقاہیں ایسی بھی ہیں جہاں منصب نبوت کے یہ تینوں کام جگمگ کر رہے ہیں، اور یہ تینوں ذمہ داریاں چمک رہی ہیں۔ ابھی حضرت قبلہ سعید الازہری صاحب آستانہ عالیہ بھیرا شریف اور آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف کا جو مماثلت بیان کر رہے تھے، تو یہ تشبیہ اور مماثلت یہی ہے کہ یہ وہ آستانے ہیں جہاں تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، تعلیم کتاب و حکمت بھی ہو رہی ہے، اور نگاہوں سے دلوں کا تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے اوج کمال پہ یہاں نظر آتی۔ آپ دیکھیں کہ 70 کے قریب علماء آج یہاں سے ان کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی، ان کے سروں پہ عمامے سجائے جائیں گے، ان کو علم و حکمت کے فروغ کی ذمہ داری دے کے یہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا العمائم تیجان الرجال کہ یہ جو امامے ہوتے ہیں، یہ جو دستاریں ہوتی ہیں، یہ کوئی عام شے نہیں ہوتی، یہ مردوں کے تاج ہوتے ہیں، یہ ان کا حسن ہوتا ہے، یہ ان کا جمال ہوتا ہے، اور یہ دستار
بغیر محنت کے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ مدارس کے ٹورے کھانے پڑتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھ کے محنت کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائے دل نواز بلند کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے یہ دن آتا ہے کہ 8 سال کی محنت کے بعد سروں کے اوپر یہ دستار چمکتی ہے اور انسان کو یہ امامے کی عزت نصیب ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ تو میں حضرت قبلہ سائیں پیر اویس احمد قادری زیدہ مجدہ اور ان کے پوری خانقاہ کو 70 علماء کی دستار کے اوپر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا، اور ان کے والدین، ان بچوں کے، ان علماء کے، ان کو مبارکباد ہے، خانقاہ شریف کے وابستگان کو مبارکباد ہے کہ وہ مشن جو قبلہ پیر صاحب نے شروع کیا تھا وہ رکا نہیں ہے، وہ تھما نہیں ہے، وہ جاری و ساری ہے، اور علم و حکمت کے چشمے کریپڑ شریف میں آباد ہیں۔ اور مجھے بتایا گیا کہ وہ جو درس رومی کا سلسلہ تھا تزکیے والا، وہ بھی نہیں رکا، بلکہ صاحبزادہ صاحب ہفتے میں 2 دن وہ درس بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ دیکھیں خدمت خلق کا یہ سلسلہ کتنا عجیب ہے۔ حضرت اندر تشریف فرما تھے، میں نے پیر سردار احمد عالم قادری صاحب کے اس حجرے میں بیٹھ کے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جناب آپ جب یہ اپنی خانقاہ پہ کلام سنتے ہیں تو اس میں وحدت الوجود کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اور وحدت الوجودی کیفیات کا کلام آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، تو اس کی تشریح بھی فرما دیں، ہم اسے کیسے سمجھیں، اسے کیسے سمجھائیں۔ تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت قبلہ سائیں پیر محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مجھے وہ جملہ فرمایا تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ فرمانے لگے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو وحدت الوجود کا سبق ہے یہ قال کا سبق نہیں ہے، یہ حال کا سبق ہے، یہ بولنے میں سمجھایا نہیں جا سکتا بلکہ یہ چکھنے والی شے ہے، اور اے ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، جس نے یہ چکھا نہیں ہے اس کو یہ لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اپنے لفظوں میں یہ بتا گئے کہ میں یہ لفظوں میں پڑھاتا نہیں ہوں بلکہ اپنی محفل میں آنے والوں کو اپنی آنکھوں سے یہ جام بھر بھر کے پلاتا۔ تو آپ نے وحدت الوجود کے جام پلائے، اور پھر وہ اپنی خانقاہ کے کمرے میں خود فقیرانہ ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ہر آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملتے، آنے والے کا محبت سے استقبال کرتے، اسے دعاؤں سے نوازتے۔ پھر ایک خانقاہ کے کونے میں حکیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ جسمانی امراض کا علاج جو ہے وہ تجویز کر رہے ہیں، اور حضرت روحانی امراض کا علاج جو ہے وہ تجویز کر رہے ہیں۔ لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، علم و حکمت کا چشمہ جاری ہے۔ میں نے کہا کریپڑ شریف میں آ کے ایسے لگتا ہے جیسے مدینے کے تاجدار کا فیض ڈائریکٹ یہاں سے جاری ہو چکا، سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، خدمت دین بھی ہے، علماء کی تیاری بھی ہے، اور علم و حکمت کا اہتمام بھی ہے، اور مریضوں کے لیے علاج بھی ہے، اور دل کے مریضوں کے لیے شفا بھی ہے، اور نگاہ کے فیض کا سلسلہ بھی یہاں سے جاری ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مسلک محبت آباد رہے، یہ آستانہ محبت یہاں سے اسی طرح لوگوں کو فیض تقسیم ہوتا رہے۔ اللہ محترم، میں اپنی آج کی اس گفتگو میں 5 تن پاک کی نسبت سے 25 رمضان المبارک کو 5 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ بولیے کتنی باتیں؟ 5۔ یہ ان خانقاہوں کا پیغام ہے، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ 5 باتیں، 5 نکاتی ایجنڈا ہے خانقاہوں کا، جن میں سب سے پہلی شے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اخلاص۔ یہ باقی مدارس، یونیورسٹیز اور کالجز اور ان خانقاہوں کے ساتھ موجود دینی مدارس میں وجہ امتیاز ہے کہ یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں مطمع نظر نام و نمود کی خواہش نہیں ہوتی، اپنے نام کے بینر آویزاں کرنا مقصد نہیں ہوتا، اپنے نام کے نعرے لگوانا یہ مطمع نظر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اخلاص اور للہیت سب سے بڑا مرکز ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ ہمیں بار بار یہ سبق پڑھاتے،
فرماتے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، لوگوں کہہ دو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو ان مدارس کا پہلا پیغام، ان خانقاہوں کا پہلا پیغام یہ اخلاص اور للہیت کا پیغام ہے کہ یہاں سے جو پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، جو سبق دیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے، علامہ محمد رمضان قمری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے چہیتے مرید اور بڑے پیارے ان کے فقیر ہیں، وصال فرما گئے۔ بیرا شریف آئے تو مجھے اخلاص کا سبق سمجھانے کے لیے اس میں جلسے میں انہوں نے جو بات بیان کی وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایک بابا تھا، ایک مرید سادہ لو، وہ اپنے چک اور ڈیرے سے جمعے کی دن فجر کی نماز کے بعد چلتا، بس پکڑتا، لمبا سفر کر کے سیال شریف پہنچتا۔ اس کا کیا شوق ہوتا، وہ کہتا میں سیال شریف جاؤں گا، جا کے اپنے پیر کے چہرے کی زیارت کروں گا اور ان کا خطبہ جمعہ سنوں گا، وہ سبق میں سارا ہفتہ یاد رکھوں گا، پھر اگلا جمعہ آئے گا، پھر میں پہنچوں گا، پھر اپنے پیر کی وہ باتیں سن کے انہیں اپنے دل میں جگہ دوں گا۔ تو وہ ہر جمعے کو آ کے حضور شیخ الاسلام کا خطبہ جمعہ سنتا تھا اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتا تھا۔ ایک جمعے کا دن آیا، وہ اپنے گھر سے نکلا، اس کو بس نہ ملی، وہ لیٹ ہو گیا۔ جب وہ سیال شریف کی دھرتی پہ اترا تو اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اور آج میں اپنے پیر کے ملفوظات عالیہ نہیں سن سکا، ان سے میں محروم رہ گیا۔ تو اس نے نماز تو پڑھی لیکن دل اس کا ٹوٹ گیا اور وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگا، آج وہ موتیوں جیسے خوبصورت الفاظ میں ان سے محروم ہو گیا۔ پیر سیال لجپال جب مسجد سے جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بابا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے۔ فرمایا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا پیر جی میں تو آپ کا خطبہ سننے آیا تھا، میں اس سے محروم ہو گیا، میں سن نہیں سکا۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا جو آج کے ہم علماء ہیں تو ہم کہتے بابا جی اتنا وقت نہیں ہے، ٹائم سے آیا کرو، اگلی دفعہ سن لینا، اس دفعہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں، جن میں للہیت ہوتی ہے، جو سچے اور سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ دلوں کے نازک آبگینوں کو توڑتے نہیں ہیں، وہ دلوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے بابا جی کا بازو پکڑا، فرمایا بابا جی ایک کیڑی گل ہے، ایک کیڑی گل ہے۔ واپس لے گئے، دوبارہ ممبر پہ بیٹھے، اس بابے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بابا جی آج میں نے یہ آیت پڑھی تھی، یہ حضور کا فرمان پڑھا، یہ میں نے گفتگو کی، اور ایک شخص کے لیے پوری گفتگو کو دوہرا دیا، دوبارہ بیان کردہ۔ تو وہ جو خلیفے ہوتے ہیں، بڑے حضرت ہوتے ہیں، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ اس نے کہا آپ اتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں، لوگ لائنیں بنا کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک جھلک دیکھ سکیں، آپ نے ایک بابے کے لیے پورا خطبہ جمعہ دوہرا دیا۔ تو حضور شیخ الاسلام کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا بیلیا میں پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنایا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی جب میں بات کرتا ہوں تو میری نظر اپنے مولا کی ذات پہ ہوتی ہے، اس کی رضا کے لیے میں بولتا ہوں۔ یہ ان خانقاہوں کا پیغام ہے، اخلاص، للہیت، سچائی اور صدق سے یہ اپنی بات کرتے ہیں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو یہ دل سے سچی بات کرتے ہیں۔ دوسرا پیغام جو ان خانقاہوں کا پیغام ہے، جو کھریپڑ شریف کا پیغام ہے، جو بیرا شریف کا پیغام ہے، وہ علم کا پیغام ہے۔ بولیے کون سا پیغام ہے؟ علم کا، اخلاص اور علم۔ یہ جتنی خانقاہیں ہیں یہاں پہ آپ کو جہلا نظر نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سبق بھی بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ کے تو بے شمار تعارف ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن جب حضور نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو فرمایا میرا تعارف جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے، انما بعثت معلما
میرے رب نے مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھانے والا ہوں۔ تو حضور نے جس تعارف کو پسند فرمایا وہ علم کا تعارف ہے۔ اور ہم کون سی امت ہیں؟ اقرا والی امت۔ بولیے کون سی امت ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس نے بیان عطا کیا۔ لہٰذا ایک صوفی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا شخص جسے علم سے محبت نہ ہو تو اس نے تصوف کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پیغام آج کھریپڑ شریف کے اس عرس سے لے کے جائیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچے کو دین کا عالم بنانے کے لیے تیار کریں، اسے جامعۃ الحبیب میں داخل کروائیں تاکہ آپ صحیح اپنے مرشد کے مشن سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ نے اگر علم سے محبت نہیں کی تو اپنے شیخ سے محبت نہیں کی، کیونکہ آپ کے شیخ طریقت حضرت پیر سردار احمد عالم قادری ساری زندگی علم سے جڑے رہے، کتاب سے جڑے رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور آپ ہمیں بیرا شریف کے لیے وقت عطا فرمائیں، وہاں مثنوی شریف کا درس ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے کتنی شفقت فرمائی کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے بہت سے احباب کو ساتھ لے کے بر وقت وہاں تشریف لائے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ علم عمر کے اس حصے میں جب کہ انسان کا بولا ہوا جو بات بھی منہ سے نکلتی ہے وہی اثر کرتی ہے، آپ نے ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تم نے قرآن شریف پکڑ کے میرے ساتھ پیچھے کھڑے رہنا ہے، جب بھی میں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو نے قرآن کھول کے میرے سامنے رکھنا ہے تاکہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے رب کے قرآن میں۔ اتنی قرآن سے محبت اور تلاوت آیات میں اتنی احتیاط کا معاملہ ہم نے ان کے اندر دیکھا۔ پھر وہاں انہوں نے وہ درس ارشاد فرمایا جس سے سننے والوں کے دل آباد ہو گئے، اور آج بھی ہمیں ان کے وہ کلمات محبت یاد ہیں۔ تو دوستو ان خانقاہوں کا پہلا پیغام اخلاص ہے، دوسرا پیغام علم کا پیغام ہے، علم سے جڑو، پڑھنے پڑھانے والے بنو اور اس پڑھنے والے ماحول سے اپنے بچوں کو جوڑو۔ تیسرا پیغام جو ان خانقاہوں کا پیغام ہے وہ ادب ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ ایک انسان کے پاس علم ہو ادب نہ ہو تو پھر بھی اس کا علم اسے فائدہ نہیں دیتا۔ الحمدللہ ان خانقاہوں کے ماحول میں آپ کو ادب سب سے پہلے نظر آئے گا۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، امام عشق و محبت، امام اہل المدینہ، جو مدینہ کے اندر بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھاتے تھے، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی عمر 7 سال ہوئی، 7 سال، چھوٹے سے بچے، تو ان کی ماں نے جب پہلے دن انہیں ان کے استاد حضرت ربیہ کے پاس بھیجا اور سبق پڑھانے کے لیے بھیجنے لگی، تو ان کی والدہ محترمہ نے چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ ایک دستار ان کے سر پہ باندھی۔ ابھی ماشاءاللہ حضرت پیر سردار احمد عالم قادری صاحب کا پوتا یہاں گفتگو کر رہا تھا، تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ کیسا چھوٹا سا بچہ ہے کہ ویسے شاید وہ ایسی گفتگو نہ کرتا ہو، لیکن جب وہ سٹیج پہ آیا تو اس کے منہ سے ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح نکلا اور دلوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ وہ فیض ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ کے اپنی بارگاہ کے ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ الحمدللہ چھوٹے سے بچے کے اندر بھی حضرت قبلہ پیر صاحب کا وہ فیض بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ تو حضرت امام مالک کے سر پہ جب ان کی ماں نے پگڑی باندھی تو جو جملہ کہا وہ بڑا قیمتی جملہ ہے، فرمایا اذهب الى ربیہ فخذ من ادبہ قبل علمہ، فرمایا جاؤ اپنے استاد ربیہ کے پاس، لیکن میرے بیٹے مالک یاد رکھنا اپنے استاد کا علم بعد میں لینا، اپنے استاد کا ادب پہلے سیکھنا، علم بعد میں لینا، ادب پہلے سیکھنا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میں نے دیکھا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علامہ سعید الادری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ سادات کرام جب بھیرا شریف پڑھنے کے لیے آتے اور حضور ضیاء الامت کو پتہ چل جاتا کہ یہ سید ہے تو اپنی مسند چھوڑ دیتے، ادب سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے،
کہتے یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی ایک ہستی میرے ادارے میں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا نام سر فہرست لکھتے اور سادات کا اتنا ادب کرتے کہ وہ منظر دیکھ کے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو حضرات محترم، تیسرا پیغام ادب کا پیغام ہے۔ میری آج کی گفتگو کا چوتھا پیغام وہ ادب کے بعد نسبت کا پیغام۔ بولیے کون سا پیغام ہے؟ نسبت۔ جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں انہیں نسبت کی قدر ہے۔ وہ جو بے پیرے ہوتے ہیں، جن کا کوئی استاد اور شیخ نہیں ہوتا، وہ زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ زندگی کے طوفانوں کے سامنے جم نہیں سکتے، اور وہ زندگی میں پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کو کسی شیخ کی نسبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نسبت انسان کو بچا لیتی ہے، شیطان کے چنگل میں وہ نہیں آ سکتا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی نسبتوں کا تحفظ کریں اور اپنی نسبت کو قائم رکھیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو سیال شریف اپنے پیر خانے سے اتنی محبت تھی کہ بہت بڑے عالم دین بننے کے بعد بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے، وہاں سے اجازت لیتے۔ ایک دفعہ حج پہ جانے لگے تو حضور شیخ الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ کرم شاہ، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اپنے پیر کی ایک بات یاد رکھنا، جب آپ حج پہ جائیں اور حتیم کے پاس اور آب زمزم کے چشمے کے پاس اور طواف کرتے ہوئے اور سعی کرتے ہوئے اور مزار احد پہ اور حضور کے روضے کے سامنے ہر جگہ اپنے پیر قمر الدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ جملہ ایک انہوں نے کہہ دیا تو پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں جہاں بھی حج کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، مجھے اپنے پیر و مرشد کی یہ بات یاد آ جاتی تو میں اپنے لیے کچھ نہ مانگتا، میں ساری دعائیں اپنے پیر کے لیے کرتا۔ ان کا شملہ اونچا کر دے، ان کی عزتوں میں اضافہ کر دے، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دے، جتھے پیر اتھے خیر، یا اللہ میرے مرشد دے آستانے سلامت رکھ۔ تو میں ساری دعائیں انہی کے لیے مانگتا رہا کہ ان کا حکم پورا ہو جائے۔ جب میں حج کر کے واپس آیا، پھر سیال شریف حاضر ہوا، یہ نسبت کا فیض ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا نا، تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کرم شاہ جی جتنی دعائیں میرے لیے کی ہیں نا، وہ اللہ نے آپ کے حق میں قبول فرما لی، وہ اللہ نے آپ کے حق میں قبول فرما لی۔ تو یہ نسبت ہمیں طوفان کے تھپیڑوں سے بچاتی ہے، یہ نسبت ہمارا تحفظ کرتی ہے، اس نسبت سے ہم بہت سے شیطان کے حملوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا کرتا ہے۔ تو اپنی ان نسبتوں کا تحفظ کریں، اور یہ تحفظ کیسے ہوگا؟ یہ گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا، نسبت کا تحفظ رابطے سے ہوتا ہے۔ بولیے کس سے ہوتا ہے؟ رابطے سے ہوتا ہے۔ اور رابطہ نام ہے اپنے پیر مرشد کی گلی میں آتے جاتے رہنے کا، ان سے ملنے کا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔ وہ مرید بھی کوئی مرید ہے کہ پورا سال گزر جائے اور وہ اپنے شیخ طریقت سے ملاقات نہ کرے، ان کو اپنے احوال سے آگاہ نہ کرے۔ طریقت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے راستے میں عبادت یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کے تصور میں رہے اور یہ سمجھے کہ جب میں اپنے شیخ کی زیارت کرتا ہوں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، مجھے سرکار دو عالم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، کیونکہ شیخ کامل وہ ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اسے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے، جو مدینہ پاک کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری چیز ہے علم، تیسری چیز ہے ادب، چوتھی چیز ہے نسبت، اور پانچواں سبق ان خانقاہوں کا وہ ہے خدمت خلق۔ بولیے وہ کیا ہے؟ خدمت خلق۔ یہ صوفی ہمیں درس دیتے ہیں، اپنے لیے نہ جیو، دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرو۔ حضرت پیر سردار احمد عالم قادری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئیں۔ ان کے کون سے لمحے اپنے لیے تھے اور ان کے کون سے لمحے مخلوق کی خدمت کے لیے تھے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ساری زندگی خدمت خلق میں مشغول ہے۔ دین کے طلباء کو پڑھایا جا رہا ہے،
علم بانٹا جا رہا ہے، روحانیت تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں کے مسائل کو سن کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے اپنے حلقوں میں چھوٹے چھوٹے خدمت خلق کے یونٹ کھولیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بڑے پیمانے پہ خدمت خلق نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر میں چھوٹے پیمانے پہ خدمت خلق کا آغاز کریں۔ رمضان کے اس مہینے میں دیکھیں کون سفید پوش ہے، کس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، جا کے اس کی خاموشی سے خدمت کر دیں۔ اور کیسے خدمت کریں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے خدمت کریں؟ فرمایا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس رازداری کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کرو جو خدمت خلق کے راستے پہ آتا ہے، وہ رسول اللہ کے راستے پہ آتا ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یہ 5 پیغام دینے کے بعد آخری جملہ رمضان المبارک کی تقدس کے حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے میڈیا نے رمضان المبارک کے مقدس ماحول کو گہنانے کے لیے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، ہم اس خانقاہ کے مقدس سٹیج سے یہ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، خدا را رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، تم اس کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پیمرا سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے پروگرام رمضان میں چلانا کہ جن سے انسان کی نگاہوں کی حفاظت نہ ہو سکے، اس کی تراویح ضائع ہو جائے، وہ ڈراموں اور ٹی وی شوز پہ بیٹھا رہے، یہ رمضان کے مقاصد کے خلاف ہے۔ دوسرا پیغام، رمضان میں مختلف شہروں میں ہمارے نوجوانوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ جب رات ہوتی ہے وہ فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ شروع کر دیتے، یہ والی بال ہے، یہ کرکٹ ہے۔ لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ راتوں میں کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ راتوں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہ شب زندہ داری کے لیے ہے، یہ آنسو بہانے کے لیے ہے، یہ اپنے رب کو منانے کے لیے ہے۔ اس لیے رمضان کے ان لمحوں کا تحفظ کرو۔ اور پھر آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ ٹی وی شوز جو ایسے پروگرام چلاتے ہیں کہ جس میں علماء کو آمنے سامنے بٹھا کے لڑایا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں مسلک کی رائے کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، رمضان مناظرے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مذاکرے کا مہینہ ہے، یہ ذکر اور فکر کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں لڑائیاں نہ کی جائیں بلکہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا جائے، جو دور ہیں انہیں قریب کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بہاریں عطا فرمائے، ہماری زندگی میں بار بار رمضان کے مقدس ایام اور راتیں اللہ نصیب فرمائے، اور یہ مہینہ ہم سے راضی جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شب قدر نصیب کرے اور لیلۃ القدر کی بہاریں عطا کرے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ان منتشر خیالات کو بڑی محبت سے سماعت کیا۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، رہے تا ابد سلامت تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔